الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وقال إنهم يرونه بعيدا ونراه قریبا. معزز سامعین و حاضرین جمعہ، تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اس کے تمام انبیاء اور رسل پر، بالخصوص اس کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے 17ویں پارے کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، جس کا تعلق قیامت سے ہے، جس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے سامنے قیامت سے متعلق چند باتیں پیش کی جائے گی. یوں تو قیامت کی نشانی کوئی ایک نہیں ہے، بہت ساری نشانیاں ہیں. چھوٹی نشانیاں تو سینکڑوں سے بھی اوپر جاتی ہیں، اور کچھ بڑی نشانیاں ہیں جن کا اب تک ظہور نہیں ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جس طرح سے پروئی ہوئی لڑی ہو اور ٹوٹ جائے تو ایک کے بعد ایک گرے، تو ایسے ہی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی جب شروع ہو جائیں گی. ہم یہاں آپ کے سامنے چند وہ باتیں ذکر کریں گے
کہ عموماً ہم سب اس میں گھرے ہوئے ہیں اور اہمیت نہیں دیتے ہیں اسے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں، یا یہ کہ ہم ایسا کچھ کر رہے ہیں کہ جو کام قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے، اسے معمولی سمجھتے ہیں۔ چند باتیں میں انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، اقترب للناس حسابهم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی لوگ غفلت میں ہیں، اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ معلوم ہے کہ بہت قریب ہے قیامت، پھر بھی لوگ پتہ نہیں کس بھروسے غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جسے آپ اپنی نظروں سے مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ انسان غلطیوں پر غلطیاں کیے جا رہا ہے، برائیوں پر برائیاں کیا جا رہا ہے، اور یہ سوچتا ہے ہو سکتا ہے معافی مل جائے، اور اسے اس بات کا احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ گناہوں سے توبہ ہوش و حواس میں ہوتا ہے، اور گناہوں سے توبہ اس وقت قبول ہوتی ہے جب انسان جانکنی کے وقت میں نہ ہو۔ ہم ان ساری باتوں کو بھلا دیتے ہیں اور گناہوں پہ گناہ کیے چلے جاتے ہیں، چاہے وہ ہمارا عائلی معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، چاہے باہر کا معاملہ ہو، لوگوں کے ساتھ معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، ہر جگہ پر ہم خطا کرتے جا رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہمیں معاف کرے گا۔ یاد رکھو یقیناً اللہ معاف کرے گا، ضرور معاف کرے گا، لیکن اگر اللہ غفور اور رحیم ہے تو اللہ تعالیٰ جبار و قہار بھی ہے، یہ بھی یاد رکھو، ہے نا۔ آپ امید لگاؤ، لیکن امید کے لیے کوئی بیس، کوئی بنیاد ہونی چاہیے جس پر آپ امید لگاؤ، جس پر آپ امید لگاؤ۔ اگر کوئی بنیاد آپ کے پاس نہیں ہے، کیسے امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہو؟ بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ نیک اعمال سب سے پہلے موحد ہونا چاہیے انسان کو، اور اس کے بعد میں برائیوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ برائیوں پر برائیاں کرتے چلے جاؤ اور یہ سوچو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ اللہ اگر معافی دینے والا ہے، اللہ اگر غفور ہے، بخشش کرنے والا ہے، رحیم ہے، رحمت والا ہے، تو یاد رکھو اللہ جبار بھی ہے، اللہ قہار بھی ہے۔ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، ونراہ قریبا، یہ بھی قیامت سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ہے لوگ قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہیں، دور دیکھ رہے ہیں، دور سمجھ رہے ہیں۔ ونراہ قریبا، ہم تو اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم جس سے دور سمجھ رہے ہیں یقیناً وہ دور نہیں ہے۔ اس کو آپ کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لو، آپ کو اپنی زندگی کے بارے میں یہ نہیں معلوم ہے کس وقت شام ہو جائے گی، کہاں پر آپ کی روح نکال لی جائے گی، کس زمین پر کس وقت میں کب مارے جاؤ گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ پھر کیسے یہ سوچتے ہو کہ ہم کچھ بھی کریں ہمیں مہلت ملتی رہے گی؟ اور آج کے جو حالات ہیں اس میں تو انسان کے بارے میں بالکل بھی کچھ امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ یہ کس حد تک جیے گا، ہٹا کٹا ہے، مضبوط ہے، توانا تندرست ہے، اچانک موت ہو جاتی ہے۔ کھایا پیا سویا، صبح میں مردہ اس کا جسم رہتا ہے نا۔ کیسے یہ امید
کہ ہم کچھ بھی کریں بچ جائیں گے؟ قیامت کی بہت ساری نشانیاں ہیں مسلمانوں، انہیں نشانیوں میں سے چند نشانیاں میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ غفلت میں نہ رہو، غفلت میں نہ رہو، کبھی بھی دھر دبوچے جاؤ گے، اس لیے ہوش و حواس میں رہ کر کے برائیوں سے بچو، غلطیوں سے اپنے دامن کو بچاؤ، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ جو معمولی لوگ سمجھتے ہیں اور غلطیوں پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، انہی غلطیوں میں سے ایک غلطی علم کا حاصل نہ کرنا ہے، علم کا حاصل نہ کرنا ہے۔ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ اب وہ اٹھانے کی نوعیت کیا ہوگی، کس طرح سے ہوگی، وہی تم کو سمجھنا ہے کہ آج علم نہیں ہے۔ ارے وہ ایک دور تھا کہ لوگ بیل گاڑی پہ سفر کرتے تھے، اور اگر 10 کلومیٹر کا سفر ہے تو 2 گھنٹہ لگتا تھا۔ کتنا؟ بیل گاڑی پہ سفر کر رہے ہیں، 10 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹہ لگتا تھا۔ کچھ ترقی ہوئی، سائیکل آئی، اور آپ اپنی طاقت سے سائیکل چلا کر کے اسی سفر کو 2 گھنٹے سے 40 منٹ اور آدھا گھنٹہ میں لے آئے، ہے نا؟ مزید اور ترقی ہوتی گئی، آج یہ حالت ہے مہینوں کا سفر انسان گھنٹوں میں طے کر لیتا ہے۔ کیا علم نہیں ہے؟ علم ہی ہے نا، لیکن جو علم اٹھانے کی بات کہی گئی ہے وہ اصل جاننا ہے، وہ اصل جاننا ہے کہ وہ کون سا علم اٹھا لیا جائے گا۔ بعض صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہا تھا کہ علم کیسے اٹھا لیا جائے گا، ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، ہماری اولادیں اپنے بال بچوں کو قرآن پڑھائیں گی، علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جواب دیا تھا کہ میں تو تمہیں بڑا ذہین فقیر سمجھتا تھا، بڑا ہوشیار سمجھتا تھا، لیکن تم نے تو یہ ہوشیاری والی بات نہیں کی۔ کیا تمہیں نہیں معلوم یہود و نصارہ کے پاس تورات و انجیل ہے، پڑھتے پڑھاتے ہیں، لیکن اس کے احکامات پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہی ہے علم کا اٹھایا جانا۔ کہا یہی علم کا اٹھایا جانا۔ بعض علماء کہتے ہیں علم اٹھائے جانے سے مراد علماء اٹھا لیے جائیں گے، علماء اٹھا لیے جائیں گے، مان لیجئے ان کی بھی بات، علماء اٹھا لیے جائیں گے، لیکن یہ جو بات ہے اپنے آپ میں واضح ہے کہ لوگ علم کے ہونے کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کریں گے۔ آپ کے معلوم ہے نا، ایمان بنیادی طور پر اس کی 6 قسمیں ہیں، ہے نا، ایمان کے معاملے میں، لیکن آپ کا اس پر عقیدہ ہے صحیح طور پر جیسے ہونا چاہیے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، کیا آپ اس کو اپنے عمل میں لاتے ہو؟ نہیں لاتے ہو، نہیں لاتے ہو۔ آج جمعہ کا دن ہے، یہاں پر 1000 سے زیادہ لوگ رہیں گے۔ آج خطبہ ختم ہوتے ہوتے لوگ جماعت کے انتظار میں ہم کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، جگہ نہیں ملی کسی طرح سے گھسپیٹ کر کے صفوں میں، اور ہم بھی 2 رکعت پڑھ لیں۔ وہ ان کو فکر لگی ہوگی، لیکن کیا وہ عمل کرتے ہیں اس بات پر کہ 5 وقت کی نماز پڑھے؟ شہادتین کے بعد ایمان